السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ٹی آئی کی حکومت نے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی عائد کر دی ہے۔ آج باضابطہ طور پر وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں کابینہ نے اس کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے گزشتہ روز یہ اعلان کیا تھا کہ تحریک لبیک پاکستان پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ہم نے سمری موو کر دی ہے وفاقی کابینہ کو، اور وفاقی کابینہ اس کی منظوری دے گی۔ اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان کالعدم قرار دے دی جائے گی، وہ اپنی سرگرمیاں جاری نہیں رکھ پائے گی۔ تحریک لبیک پاکستان جو ہے، اس کے حوالے سے میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کیونکہ میں نے بھی تحریک لبیک پاکستان کے جو اسلام آباد میں دھرنے ہیں ان پر رپورٹنگ کی ہے، ان کو کور بھی کرتا رہا ہوں، ایون ویلاگس بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ تو آج اس حوالے سے بتاؤں گا۔ شیخ رشید احمد کا کردار جو ہے، وزیر داخلہ ہمارے دوست بھی ہیں حالانکہ، لیکن تحریک ختم نبوت کے حوالے سے جو ان کا موقف پہلے رہا ہے، اب کیوں ان کو پابندی عائد کرنی پڑی تحریک لبیک پاکستان پر، اور جو وائلیشن ہوئی ہے، جو لوگ مارے گئے ہیں، پولیس اہلکار، اور سینکڑوں کی تعداد میں 500-600 جو ہے زخمی ہوئے ہیں، سرکاری گاڑیاں جلا دی گئی ہیں، بہت سارا نقصان جو ہوا ہے املاک کو، سرکاری املاک کو، عوامی پراپرٹیز کو، عام شہریوں پہ تشدد ہوا۔ اب ظاہر ہے اس کے بعد حکومت کا ایک انارکی سا ماحول، میں تو خیرپور سندھ گیا ہوا تھا، وہاں پہ میں یہاں آنے کے لیے تیار تھا، لیکن بائی روڈ آ رہا تھا، لیکن ٹرانسپورٹ بند کر دی گئی تھی، موٹر وے بلاک تھا، کوئی نکلنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور یہ حالات بن گئے تھے۔ جب اس طرح انارکی کا ماحول پیدا ہوگا تو پھر ظاہر ہے سرکار کو، ریاست کو اقدامات بھی کرنے پڑتے ہیں اور اپنی رٹ جو ہے وہ قائم کرنی پڑتی ہے۔ اس معاملے پر آج بات کروں گا، لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو ان دوستوں سے درخواست کروں گا اس سے پہلے کہ جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں اس حوالے سے بھی وہ آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، مجھے یاد پڑ رہی ہے سپاہ صحابہ مختلف تنظیمیں وہ بھی بنائی گئی تھیں، اور پاکستان میں شیعہ سنی فسادات یہ چلتے رہے، ایک فرقہ وارانہ فسادات جو ہیں ان کو فروغ ملا، اور کئی ہزاروں، سینکڑوں ہزاروں لوگ اس میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد پھر ایک دن آیا کہ سپاہ صحابہ پر پابندی عائد کر دی گئی، لیکن سپاہ صحابہ پھر جماعت اہل سنت کے نام سے، وہ اپنی اہل سنت والجماعت کے نام سے اس طرح کا اپنی ایکٹیویٹیز انہوں نے جاری رکھی ہوئی ہے۔ وہی ظاہر ہے لوگ جو ہیں اپنی ایکٹیویٹیز تو جاری رکھ لیتے ہیں، نام صرف تبدیل ہوتا ہے۔ پاکستان میں یہی ہوتا ہے کہ پابندی جس تنظیم پر عائد ہوتی ہے تو وہ تنظیم کا نام بدل دیتے ہیں، باقی تو کام تو وہی چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی سین اسی طرح کا ہی مجھے لگ رہا ہے کہ ہوگا، کہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ ظاہر ہے انہوں نے ختم نبوت کے معاملے پر حکومت کو نہیں بلکہ نہ صرف موجودہ حکومت کو، نون لیگ کے حکومت کو بھی ٹف ٹائم دیا تھا، جو فیض آباد میں دھرنا دیا تھا، وہ آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے، ویلاگس بھی سن رہے ہوں گے، ٹی وی پر بھی دیکھ رہے ہوں گے، اخبارات میں بھی ویڈیو کلپس بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ خادم رضوی صاحب اس وقت تھے، خود لیڈ کر رہے تھے، لیکن اتنا ٹف ٹائم حکومت کو دیا تھا کہ حکومت کو اور سیکیورٹی اداروں کو، ہمارے جو عسکری ادارے ہیں، ان کو آ کر پھر ایگریمنٹ ان کے ساتھ کرنا پڑا، اور ایگریمنٹ کرنے کے بعد ان کو یقین دہانیاں کرا کر رخصت، باعزت طریقے سے رخصت کیا گیا تھا۔ ان کو پھر کیش پیسے دیے گئے، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کیش انعامات دیے گئے، کیش پیسے دیے گئے کہ جی گھر چلو، جی بھائی جان چلو گھر اب۔ تو اس پر بڑی تنقید ہوتی رہی سوشل میڈیا میں، ٹی وی چینلز پر، ٹی وی ٹاک شوز میں، ویڈیوز میں، یوٹیوبز پر یا ٹویٹر وغیرہ پہ بہت تنقید آج بھی مثالیں دی جا رہی ہوتی ہیں۔ اور پھر وہ سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ کے پاس کیس آیا تو انہوں نے فیصلہ بھی اس پہ دیا تھا۔
تو لگ ایسا رہا تھا، تاثر جو مارکیٹ میں ایک بنا ہوا تھا کہ بھائی بنائی بھی تحریک لبیک پاکستان خود تھی، اور پھر آپ نے اس پر پابندی بھی خود ہی لگا دی۔ پھر بنائی کیوں تھی؟ اگر آپ نے پابندی لگانی تھی تو بنائی کیوں تھی؟ بنائی شاید ایک تاثر ہے کہ مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک پنجاب میں اسپیشلی توڑنے کے لیے تحریک لبیک پاکستان کو آگے لایا گیا، تنظیم ایک بنائی گئی، اور تحریک لبیک پاکستان نے پھر الیکشن بھی لڑے، شاید کچھ سیٹیں ملی، لیکن جو رائٹسٹ ونگ کا جو ووٹ ہے نون لیگ کو جو ملتا تھا اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی تھی۔ لیکن اب کیونکہ وہ جو ایک کہتے ہیں نا کہ جن بوتل سے نکل آیا تھا، اور تحریک لبیک پاکستان کے جو کارکنوں نے ابھی جو ریسنٹلی سین بنایا، مولانا جو ان کے خادم رضوی صاحب کے فرزند ہیں جو تحریک لبیک پاکستان کے ابھی سربراہ ہیں، ان کو بھی حکومت نے گرفتار کیا۔ اس کے بعد تقریباً 2-2.5 ہزار کارکنان ان کے گرفتار کیے گئے، لیکن مار دھاڑ، پولیس پر پتھرا، لاٹھی چارج، شیلنگ، گرفتاریاں اور زخمی لاشیں، اس طرح کا سین، آگ جل رہی ہے، گاڑیوں کو آگ لگائی جا رہی ہے۔ تو جب اس طرح کا سین بنے گا تو پھر یقیناً یہ قانون ہاتھ میں اٹھانا ہوتا ہے نا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ قانون ہاتھ میں اٹھا لیا، جنہوں نے تو ریاست نے اپنی رٹ اپنی قائم کرنی ہوتی ہے۔ تو شیخ رشید احمد اس سے پہلے بہت ان کی ویڈیو میں نے خود سنی ہے، پڑھی ہے سوشل میڈیا پر۔ شیخ رشید احمد صاحب کہہ رہے ہیں، یعنی ماضی کی حکومتوں کے دور میں شاید یہ ویڈیو کلپ ان کا ہے، کہ جی ہم جان دے دیں گے کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ختم نبوت پر، ہم مطلب وہ دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اور آپ یاد رکھ لیں کہ ایسی تحریک لبیک یا رسول اللہ کی ایسی تحریک چلے گی کہ آپ ادھر جگہ نہیں ملے گی ٹکنے کے لیے، رہنے کے لیے۔ تو یہ اس طرح کی جذبات جب شیخ رشید احمد کے اپنے بھی تھے، تو اب تو تحریک وہی چل رہی ہے جی شیخ صاحب، اب تو تحریک لبیک یا رسول اللہ کی تحریک چل رہی ہے نا۔ تو اب کیا ہو گیا کہ آپ اپنے موقف سے ہٹ گئے اور پھر پابندی لگانی پڑی آپ کو، حالانکہ اس میں بریلوی شیعہ سنی سے ہٹ کر یہ تمام مکاتب فکر جتنے بھی ہیں، مذہبی مکاتب فکر ہمارے اسلام کے، ان تمام کا موقف ختم نبوت کے بارے میں تو بالکل وہ متفق ہیں۔ باقی معاملات پر اختلافات ان میں ہو سکتے ہیں، ختم نبوت کے معاملے پر متفق ہے۔ خادم رضوی صاحب کے فرزند سعد رضوی صاحب جب گرفتار ہوئے تو میں نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی بیان جاری کیا، مطالبہ کیا، مولانا کی پارٹی کے ترجمان نے بھی، JUI کے ترجمان نے بھی مطالبہ کیا، بیان جاری کیا کہ بھائی خادم رضوی صاحب کے فرزند جو ہے تحریک لبیک پاکستان کے جو سربراہ ہیں ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ یہ اس طرح مختلف مذہبی جماعتوں نے یہ مطالبات کیے۔ ہاں، سیاسی جماعتوں نے، کچھ نے، پیپلز پارٹی اور باقی جماعتوں نے یہ ڈیمانڈ ضرور رکھی کہ حکومت کو اپنی رٹ قائم کرنی چاہیے۔ حکومت نااہل ہے، اپنی رٹ قائم کرنے میں ناکام ہوئی ہے، اور یہ جو لوگوں کی، سیکیورٹی اہلکاروں کی لاشیں گری ہیں، سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں، ایک بالکل انارکی کا، لاقانونیت کا ایک منظر پیش کر رہا تھا پاکستان۔ 2-3 دن تک پورے ملک میں شہر شہر میں یہ دھرنے لگے ہوئے تھے۔ تو حکومت کے پاس اہلیت نہیں تھی، حکومت نے اس کو ڈیل کر لیتی، اچھے طریقے سے ڈیل کرنا چاہتی تو حکومت ان کے ساتھ مذاکرات کر کے، اور مذاکرات پہلے بھی انہوں نے کیے ہیں حکومت کے ساتھ، ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ مذاکرات نہیں کرتے، لیکن یہ کیا کرتے ہیں ہمارے حکمران، جس کے ساتھ بھی مذاکرات کرتے ہیں تحریری معاہدہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ پورا نہیں کرتے۔ ان کے ساتھ جس بھی جماعت کے ساتھ تحریری معاہدہ انہوں نے کیا ہے، وہ آج تک انہوں نے، مجھے نہیں لگ رہا، میری نظر میں کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہے جو 100% انہوں نے اس پر عمل درآمد کیا ہو۔ صرف لالی پاپ دیا جاتا ہے، صرف دھرنا ختم کرایا جاتا ہے، احتجاج ختم کرایا جاتا ہے، اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلاح۔ تو جب پہلے ان کا معاہدہ ہوا ہے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ، تو اس پر عمل درآمد بھی ہونا چاہیے، ان کی ڈیمانڈ جائز تھی ویسے، لیکن اگر عمل درآمد نہیں کرنا تھا آپ نے، تو آپ نے، حکومت نے
تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا کیوں؟ تو یا تو غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے، دھوکہ نہیں کرنا چاہیے، اور پھر جب آپ اس طرح کریں گے، اس طرح کے یعنی وہ جو ٹھس قسم کے جو آپ معاہدے ایگریمنٹ کریں گے جن پر عمل درآمد کرنے کی آپ کی شاید حیثیت نہیں ہے، یا آپ افورڈ نہیں کر سکتے، ملک اگر افورڈ نہیں کر سکتا، قوم افورڈ نہیں کر سکتی، آپ کے نظر میں حکومت کے نظر میں فرض کریں، تو آپ کرتے کیوں ہیں ایسے ایگریمنٹ؟ تو جب کریں گے اور پھر ان کی خلاف ورزی کریں گے تو پھر یہ وہ بھی اس ختم نبوت کے معاملے پر پھر تو لوگوں کے جذبات مجروح ہوں گے، لوگ اس طرح نکلیں گے۔ لیکن اب پابندی عائد ہو گئی ہے تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ نئے نام سے تحریک لبیک سپاہی صحابہ کی طرح نئے نام سے اپنا مشن جاری رکھ سکتی ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔